ہو تو اس کی دیکھ ریکھ بھی کرتے جاؤ. یہ ہے بیمار کی بیمار پرسی. ایک مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے ایک سوال کیا. دیکھیے حدیث ہے یہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج تم لوگوں سے کچھ نیکیاں پوچھ رہا ہوں, کس نے یہ نیکیاں کتنے لوگوں نے کی ہے؟ محفل لگی ہے اور آپ نیکیاں پوچھ رہے ہیں, کتنے نیکیاں کیا پوچھی آپ نے؟ تمام صحابہ بیٹھے ہیں, جیسے آپ لوگ بیٹھے نا, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی کے انویائی بیٹھے ہیں, اور آپ نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پوچھا اچھا یہ بتاؤ من اصبح منکم الیوم صائما, تم لوگوں میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ برت روزہ یعنی صبح نفلی روزہ, رمضان کا روزہ نہیں, نفلی روزہ. آج تم لوگوں میں سے کس نے روزہ رکھا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے. پورے مجمع میں کوئی اور نہیں ملا, صرف ابو بکر اٹھے اور کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں. لوگوں سنتے رہنا, یہ بہت بہترین چیز بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی نے پوچھا من اصبح منکم الیوم صائما, آج صبح اس حال میں کس نے کی کہ وہ روزے سے ہو؟ کون روزے سے؟ ابو بکر اٹھے, کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. آپ نے کہا بس ایک ہی آدمی روزے سے, بیٹھ جاؤ. اے ابو بکر بیٹھو. اب آپ نے کہا میں دوسری نیکی پوچھ رہا ہوں. آپ نے پوچھا میں دوسری نیکی پوچھ رہا ہوں. دوسری نیکی آپ نے پوچھی من تبع منکم الیوم جنازۃ, آج تم لوگوں میں سے کس نے کسی جنازے کی اتباع کی؟ کوئی کسی مرنے والے کے پیچھے پیچھے چلا اور قبرستان تک گیا اور اس نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور مٹی دی. کون ہے اس میں سے؟ تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو کسی مرنے والے کے پیچھے پیچھے گیا ہو اور اس کو قبر میں دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ پھر ایک صحابی وہی ابو بکر صدیق پھر اٹھے, فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. دوبارہ بھی ابو بکری اٹھے, کوئی اور نہیں, کہنے لگے اللہ کے رسول میں. آج میرے یہاں کوئی انتقال کر گیا تھا, میں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور میں ہی اس کو قبرستان تک لے گیا اور اس کو قبر میں دفن بھی کرنے کا کام میں نے کیا. آپ نے کہا یہ کام بھی ہے ابو بکر تمہارے حصے میں آیا؟ کہا جی. اب اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا, بتاؤ اور بھی لوگ موجود ہیں, کتنے لوگوں نے یہ کام کیا؟ من اطعم منکم الیوم مسکینا, آج کون ہے تم لوگوں میں سے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا, جس نے کسی محتاج کو کھانا کھلایا؟ کون ہے آج تم لوگوں میں سے جس نے کسی فقیر کو, محتاج کو, غریب کو کھانا کھلایا؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر ابو بکری اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں روزے سے تھا, میرے حصے کا کھانا گھر میں بچا ہوا تھا, میں روزے سے تھا, میرے دروازے پر ایک فقیر آیا, روزے سے تھا اس لیے میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا, میں نے اپنے حصے کا کھانا محتاج کو دے دیا, غریب کو دے دیا, یہ کام بھی میں نے کیا. اے اللہ کے رسول میں نے ہی کھانا کھلایا غریب کو. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابو بکر یہ نیکی بھی تمہارے حصے میں آ گئی. فرمایا ہاں. اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. اب چوتھا سوال بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ آپ نے چوتھا سوال پوچھا من عاد منکم الیوم مریضا, آج تم لوگوں میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کے گھر جا کر اس کی عیادت کی ہو, کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر گیا ہو؟ کوئی نہیں اٹھا. حضرت ابو بکر پھر اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آج میرے گاؤں میں, میری بستی میں, میرے قبیلے میں ایک آدمی بیمار تھا, رشتہ داری کی وجہ سے میں بھی اس کے گھر گیا اور میں نے اپنے یہاں جا کر ایک بیمار کی عیادت بھی کی, ایک بیمار کو میں نے دیکھا. اب اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ. ابو بکر بیٹھ گئے. اب اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں سن لو, جس انسان کے اندر یہ چاروں نیکیاں ایک دن میں جمع ہو جائیں, یہ چار کام ایک دن میں جمع ہو جائیں, جو روزے سے بھی ہو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے روزہ بھی رکھا ہو, جب کوئی آدمی مر جائے وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے قبرستان تک جاتا ہو, جو کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو غریب کو, اور جو کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتا ہو, جو کام یہ جو چار کام آدمی کرتا ہو اور ان کاموں پر مداومت کرتا ہو, ہمیشگی برتتا ہو, برابر یہ کام کرتا ہو,
اللہ ایسے آدمی کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو جنت دے کر رہے گا، پیراڈائز میں، سورگ میں، جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سورگ میں جانے والے کام ہے۔